آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مال لگانا کہاں ہے اس کا علم نہیں. میرے مال سارا میرا ہے، سارا میرا نہیں ہے. میں دکانداری کرتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، اس سے مجھے نفع آتا ہے، تو ہم نفع سے صرف نکالتے ہیں اپنی دکان کا خرچہ، اپنے بجلی کے بل کا خرچہ، اپنے ملازموں کا خرچہ اور اپنے مال کے اخراجات، صرف وہ منہا کرتے ہیں اور باقی سمجھتے ہیں سارا نفع میرا. 10,000 نفع آیا، اس میں سے ملازم کے خرچے نکل گئے، بجلی کے بل نکل گئے، گیس اور اس کے دکان کے کرائے نکل گئے اور مال کے اخراجات نکل گئے، اور اس کے بعد 8,000 تقریباً بچا. وہ 8,000 میرا، میں جہاں چاہوں استعمال کروں، میں اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر جتنا چاہوں لگاؤں. یہاں آ کر ہم پھسل گئے اور یہاں آ کر ہماری جہالت ہمارے علم پر غالب آئی اور ہمارا مال ان بیلنس ہو گیا. اللہ یہاں بتاتا ہے یہ جو 8,000 ہیں یہ لگانے کہاں ہیں اور کس ترتیب سے لگانے ہیں، یہ بھی اللہ بتاتا ہے. آج کے مسلمان کو لگانے کا علم نہیں. جہاں لگانا ہے وہاں لگ نہیں رہا، اور جہاں نہیں لگانا وہاں لگ رہا ہے. جہاں ضرورت کا لگانا ہے وہاں زیادہ لگ رہا، اور جہاں تھوڑا لگانا تھا وہاں زیادہ لگ رہا ہے، اور جہاں زیادہ لگانا تھا وہاں تھوڑا لگ رہا ہے، کیونکہ لگانے کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا علم دیتا ہے، کہاں لگانا تھا کہاں نہیں لگانا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مال کا خرچ کرنا ایمان سے جڑا ہوا ہے. مال کا خرچ کرنا ایمان سے جڑا ہوا ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنا خرچ صحیح ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا آدمی کا خرچ غلط ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ خرچ کو جوڑا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. اللہ تعالیٰ نے مال کو ایمان کے ساتھ جوڑا. جو ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، خرچ کو ایمان کے وصف کے ساتھ جوڑا کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا خرچ صحیح ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور پڑتا جائے گا خرچ غلط ہوتا جائے گا. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو شیطانی چیلے شیطان کے دربار میں پہنچے اور ابلیس کے دربار میں حاضری ہوئی اور پریشان. ابلیس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بعث نبی و بعثت امت، ایک عظیم الشان نبی آ گئے اور ایک عظیم الشان امت آ گئی. خیر والے نبی آ گئے، خیر والی امت آ گئی، تو ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی. وہ سارے عالم میں خیر پھیلائیں گے تو ہمارے تو دروازے شر کے بند ہو جائیں گے. تو شیطان نے کہا کیا ان میں دنیا کی محبت ہے؟ کیا مال کی محبت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ظاہری بات ہے انسان ہے تو مال کی محبت تو ہے. تو ابلیس نے کہا پھر اتنا غم کھانے کی ضرورت نہیں، بے شک وہ اتنے نیک ہو جائیں کہ ان کی دعاؤں پر مردے زندہ ہوں، وہ اتنے نیک ہو جائیں کہ ان کی دعاؤں پر اللہ زمین آسمان کے حالات پلٹ دے. وہ اتنے نیک ہو جائیں، میں انہیں 3 رستوں سے پکڑوں گا، 3 راہوں سے برباد کروں گا، 3 باتوں میں پھنساؤں گا، 3 باتوں میں اس امت کو پھنساؤں گا. کیا پہلی بات کیا ہے؟ کمانا حرام سے ہوگا، یہاں پھنساؤں گا. نماز پڑھیں گے پر کمائی حرام، ادھر روزہ، ادھر حج، ادھر عمرہ، ادھر ذکر، ادھر درود شریف، ادھر تلاوت، ادھر دین کی ساری شکل و شباہت. بظاہر بڑے متقی کہ اتنے نیک ہو جائیں کہ ان کی دعاؤں پر مردے زندہ ہونے لگیں،
لیکن مال کے کمانے کے طریقے حرام. پہلا رستہ جس سے اس امت کو پکڑوں گا ان کے مال کے طریقے حرام کروں گا. سود سے آ رہا ہے، چھوٹ سے آ رہا ہے، رشوت سے آ رہا ہے، دھوکے کا آ رہا ہے، ناپ تول کی کمی کا آ رہا ہے، عیب کو چھپا کر بیچنے سے آ رہا ہے، گاہک کو دھوکے سے آ رہا ہے، مال کے ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، تنخواہ پوری، وقت پورا نہیں، مال حرام. تنخواہ پوری لے رہا ہے، وقت پورا نہیں دے رہا، تو یہ خیانت ہے، مال کے حرام کا رستہ ہے. تو میں اس امت کو پہلے طریقے میں پھنساؤں گا کہ ان کے مال کے آنے کے رستے حرام ہوں، ناجائز ہوں گے. دوسرا، جب مال آئے گا تو دوسرا، جہاں نہیں لگانا چاہیے وہاں لگائیں گے، خواہشات پر لگائیں گے، گناہ پر لگائیں گے. گناہ پیسوں سے خریدیں گے، پیسے دے کر، بڑی بڑی اماؤنٹ دے کر گناہ کے اسباب خریدیں گے، بہت بڑی رقم خرچ کر کے گناہ پر جائیں گے، بڑے بڑے پیسے، بڑی بڑی رقمیں گناہ کی خاطر خرچ کریں گے. جہاں نہیں لگانا وہاں زیادہ لگائیں گے. اور تیسرا رستہ، جہاں مال کا حق بنتا تھا وہ حق وہاں نہیں لگانے دوں گا، بخیل کر دوں گا، بخیل کر دوں گا، نظروں میں بخل اور فقر کر دوں گا. تو جہاں لگانا تھا وہاں لگائیں گے نہیں، اور جہاں نہیں لگانا تھا وہاں زیادہ لگائیں گے. تو مال کے کمانے کے طریقے غلط، لگانے کے طریقے غلط. شیطان نے کہا بے شک وہ نیک ہو جائیں، حاجی ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، عمرے والے ہو جائیں، بڑے بہت بڑے ذاکر بن جائیں اور تلاوت کرنے والے بن جائیں، لیکن میں مال کے رستے سے اس امت کو پھنساؤں گا. میرے نبی نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر امت کے لیے ایک فتنے کی چیز ہے جس سے اللہ اس امت کو فتنے میں ڈالتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کا آنا، مال کا لگانا.